الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يسر على مؤمن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. محترم و مکرم حضرات علماء کرام، بزرگوں اور بھائی، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کیا. جہاں تک آیت کریمہ کا تعلق ہے، ان 2 آیتوں میں جو اس سورت کی سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان 2 آیتوں میں پوری سورت کا خلاصہ پیش کیا ہے. اور قرآن کا عجیب انداز ہے، عجیب بلاغت ہے کہ پہلے تو پوری سورت اور اس کا جو اینڈنگ کیا، اس کا جو اختتام کیا، اتنا شاندار اور اتنا جاندار کہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے، روح وجد کرنے لگتی ہے. ایک ہوتا ہے لیسن، سبق جسے کہا جاتا ہے، اور اس لیسن کے بعد اس کا خلاصہ جس کو سمری کہتے ہیں. ان 2 آیتوں میں اللہ پاک نے پوری سورت کا خلاصہ پیش کر دیا ہے. اور ان 2 آیتوں کی بڑی فضیلت ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ جو آدمی صبح میں اور شام میں ان 2 آیتوں کی تلاوت کر لیتا ہے 7 مرتبہ، جو آدمی 7 مرتبہ صبح و شام ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، اس دن کے اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں. سارے غموں سے نجات عطا فرماتے ہیں،
ساری فکروں کے لیے یہ 2 آیتیں کافی ہو جاتی ہیں۔ عزیز دوستو، در حقیقت ان 2 آیتوں میں، بلکہ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صفات کو ذکر فرمایا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن کروایا ہے، تعارف پیش کیا ہے کہ وہ حضور کون ہے، وہ نبی کون ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں۔ سارے کے سارے نعتیہ اشعار پڑھنے والوں کے اشعار ایک طرف، سارے قصائد پڑھنے والے کے قصیدے ایک طرف، سارے کے سارے مصنفین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، آپ کی توصیف میں جو کلمات لکھے، جو جملے لکھے، جو مضامین لکھے، وہ سارا ایک طرف۔ اس لیے کہ سیرت مبارکہ پر بہت لکھا جا چکا، علماء فرماتے ہیں اتنا لکھا گیا سیرت پر، اتنا لکھا گیا کہ کوئی آدمی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہے، اس کی زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن سیرت مبارکہ کی تکمیل نہیں ہو سکتی، اتنا لکھا گیا ہے سیرت پر۔ تو سارے کے سارے مصنفین کی سیرت جنہوں نے لکھی ایک طرف، سارے خطبہ اور واعظین کے جملے ایک طرف، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف پیش کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ پہلی صفت حضور کی ذکر فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی صفت کا ذکر ہے۔ تمہارے پاس ایسے رسول آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، کسی دوسری قوم میں سے نہیں ہیں، تمہارے ہی اندر سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرا رہے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، ایسے رسول بھیجے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی زندگی کے شب و روز کھلی کتاب کے مانند ہے، جن کا کیریکٹر بالکل صاف ہے، جن کے اخلاق، جن کے عادات، جن کے اطوار، جن کا تم مشاہدہ کرتے ہو کھلی ہوئی کتاب کے مانند ہے۔ یہ پہلی صفت ہے حضور کی۔ قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، کتنا پیارا انٹروڈکشن ہے، کتنا پیارا تعارف ہے۔ عزیز و قرآن پڑھو طبیعت مجل جاتی ہے۔ آج غیر مسلمین قرآن پڑھتے ہیں، ان کو معلوم ہے سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے کتنے مسائل ذکر کیے ہیں، سورہ مائدہ میں کتنے مسائل ذکر کیے ہیں، اور سورہ نساء میں کتنے مسائل ذکر کیے ہیں۔ ہمارے ایک پہچان والے تو کیا کہیں، اتفاق سے ایک مرتبہ لائر سے ملاقات ہوئی، انہوں نے خود ہمیں بتلایا کہ ہم نے تمہاری سورہ بقرہ اور سورہ نساء کا مطالعہ کر لیا۔ میں کہا کیا بات ہے؟ کہا تمہارے مسلمانوں کے جو آپسی مسائل آتے ہیں، میاں بیوی کے آپسی جھگڑے، طلاق کے، خلع کے، نکاح کے جو مسائل آتے ہیں تو وہ ہمیں پڑھنا پڑتا ہے سورہ نساء میں، اور جو آپسی میراث کے مسائل ہوتے ہیں، وصیت کے مسائل ہوتے ہیں، پورا رکوع اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں ذکر فرمائے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ قرآن پڑھو۔ اب تو کتنے انگریزی میں کوئی پڑھنا چاہے تو اس کے بھی ترجمے دستیاب ہیں، مل جاتے ہیں، گجراتی میں بھی مل جاتے ہیں، ہندی میں بھی مل جاتے ہیں، اردو میں بھی ہے، رومن زبان ہے اس میں بھی ہے، جتنی زبانیں ہیں الحمدللہ وہ کام کیا ہے اس امت نے۔ قرآن کریم کے ترجمے ہر لینگویج میں آپ کو مل جائیں گے۔
تو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرا رہا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، یہ رسول ایسے ہیں، یہ نبی ایسے ہیں، یہ پیغمبر ایسے ہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس پیغمبر کو، اس نبی کو، اس رسول کو ناگوار ہوتا ہے، حضور سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ کیسے نبی ملے ہیں، قربان چاہیے، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، ما عنتم، تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، حضور کا دل تڑپ اٹھتا ہے، حضور سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ مسند بزار کی روایت، تعرض الاعمال علی، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اعمال میرے دنیا سے جانے کے بعد روز اقدس میں پیش ہوتے ہیں۔ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، فحمدت اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرتا ہوں، اور جب کوئی امتی گناہ کرتا ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ وہ نبی کیسے نبی ہے، وہ نبی کیسے نبی ہے جو نہ ہمیں دنیا میں بھولے، نہ عالم برزخ میں بھولے، نہ آخرت میں بھولیں گے۔ شفاعت کبریٰ والی روایت کتنی بہترین روایت ہے، علماء محدثین نے اس کو جگہ دی ہے اپنی اپنی کتابوں میں۔ ساری امیدیں ختم ہو گئی ہوگی، ایک امید باقی ہوگی، امید کی ایک کرن۔ شفاعت کبریٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ حیات الحیوان علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں عجیب بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، وہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے جب وہ بیمار ہوتے، پریشان ہوتے، دکھ درد تکلیف میں ہوتے، فرماتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، باری تعالیٰ میں بیمار ہوں، میں پریشان ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں غم میں مبتلا ہوں، باری تعالیٰ کسی مسلمان کے دکھ کو دیکھ کر، تکلیف کو دیکھ کر، مصیبت کو دیکھ کر شیطان تو خوش ہوتا ہے، اور تیرے نبی غمزدہ ہوتے ہیں۔ امتی کی ہر تکلیف نبی پر ناگوار گزرتی ہے۔ اللہ میں بیمار ہوں، شیطان تو خوش ہوتا ہے اور حضور غمزدہ ہوتے ہیں، باری تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما دیجئے اور شیطان کو پریشان کر دیجئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو شفا نصیب فرما دیتے تھے۔ عزیزو، کہنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کو راضی کرنے کے خاطر، اپنے نبی کو خوش کرنے کے خاطر اس بندے کو شفا یاب فرما دیتے تھے۔ اور وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس کا شان نزول، اس کا بیک گراؤنڈ پڑھیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے امتیوں کی سفارش کروں گا یہاں تک کہ میرا پروردگار مجھے آواز دے گا، مجھے ندا دے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں کہوں گا ہاں باری تعالیٰ میں راضی ہوا۔ آیت کریمہ یہ نازل ہوئی، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ روایت کے الفاظ ہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک ایک امتی جہنم سے جنت کی طرف نہ چلا جائے۔ ایسے نبی ملے ہیں، ایسے نبی ملے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، یہ نبی ایسے ہیں، یہ نبی، یہ رسول ایسے ہیں، تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، حضور پر یہ مصیبت
امت گراں گزرتی ہے، ارے کانٹا امتی کو چبھتا ہے، اس کی تکلیف حضور کو محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ صرف قرآن نے چیلنج کر دیا، حضور کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تقریباً 10-11 بجے کا وقت ہوگا۔ ایک قبیلے کے لوگ غم کے مارے، افلاس کے مارے، فقر و فاقہ کے مارے، اور ان کی حالت ایسی تھی، احادیث میں بتلایا گیا کہ ان کے آدھے بدن پر کپڑا تھا اور آدھا بدن ان کا بالکل برہنہ اوپن تھا، ننگا تھا آدھا بدن۔ ایسی حالت میں بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بدن پر کپڑے نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ راوی فرماتے ہیں، الفاظ حدیث ہے، فتمعر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حالت زار کو دیکھ کر، ان کے افلاس کو دیکھ کر، ان کی غربت کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ میرے امت کی کیا حالت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اپنے گھر میں گئے، گھر سے باہر آئے، گھر میں گئے، گھر سے اضطرابی کیفیت، بے چینی کی کیفیت، میں ان کی تکلیف کو کس طریقے سے دور کر دوں؟ ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بڑے قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے دکھ کو، دوسروں کی تکلیف کو، دوسروں کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھتے ہیں، اپنا درد سمجھتے ہیں، اپنی تکلیف سمجھتے ہیں۔ یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے، اور سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھو، دوسروں کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھو، دوسروں کی بیماریوں میں دوسروں کی بیماری کو اپنی بیماری سمجھو۔ اور عربی کا مشہور مقولہ ہے، صبرک فی مصیبتک خیر من جزعک، جب تمہارے اوپر مصیبت ہو اس وقت صبر کرنا بہتر ہے، جزا فضا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آگے کہہ رہا ہے، عربی کا مشہور مقولہ ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے، وَالصَّبْرُ وَجَزْعُكَ فِي مُصِيبَةِ أَخِيكَ خَيْرٌ مِّن صَبْرِكَ، جب تمہارے اوپر مصیبت تھی وہاں تک تو صبر کرنا بہتر تھا، اس وقت جزا فضا مت کرو، ہائی واویلا مت کرو۔ لیکن جب تمہارے کسی بھائی کے اوپر، مسلمان کے اوپر مصیبت ہو، تکلیف ہو، اب خاموش مت بیٹھو، اب اس کے لیے آواز اٹھاؤ، آواز بلند کرو۔ ارے فلاں کا ایک بچہ یتیم ہو گیا، اس کے لیے اس کی پڑھائی کا انتظام کرنا ہے، فلاں عورت بیوہ ہو گئی ہے، اس کے لیے کھانے پینے کا، راشن کا انتظام کرنا ہے، فلاں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، فلاں کے گھر میں فقر و فاقہ ہے، اس کے لیے آواز اٹھاؤ۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور بے چین، بے قرار، سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی مصیبت کو کیسے دور کیا جائے۔ غزوہ بدر کے موقع پر کیسے نبی ملے ہیں، کیسے نبی ملے ہیں جنہوں نے اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، بلکہ جو دشمن قید ہو کر کے آ رہے ہیں، الفاظ حدیث ہیں، روایتوں کو آپ کھنگالیے، دیکھیے، بدر میں جو قیدی مسلمانوں کے قبضے میں آئے، اور کون سے قیدی، کون سے وہ لوگ تھے جنہوں نے مکہ سے اس بات کو ٹھان لیا تھا کہ آج تو مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا ہے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے۔ لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی پر، قربان جائیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر، کہ یہ بدر میں جو قیدی آئے تھے قید ہو کر کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بے چین، بے قرار، اضطرابی کیفیت میں، حضور کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ خیمے میں ایک صحابی، انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟
آخر آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس کے کراہنے کی آواز مجھے سونے نہیں دیتی ہے۔ حضرت عباس بعد میں ایمان لائے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کے کراہنے کی آواز ہے، کوئی دنیا کا ایسا بادشاہ ہے، کوئی دنیا کا ایسا لیڈر ہے، کوئی دنیا کا ایسا پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کہ جو قیدی کراہ رہا ہو، اس کے کراہنے کی وجہ سے اسے نیند نہ آئے۔ پوری دنیا مل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہمدرد اور ایسی صفت اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتی جو حضور کو اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں گیا، حضرت عباس کے بندھن کو کھول دیا، آقا کے پاس آتا ہوں، حضور نے فرمایا عباس نہیں کراہ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا میں نے ان کے بندھن کو کھول دیا ہے، اس لیے وہ کراہ نہیں رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ میرے چچا ہیں، ان کے بندھن کو آپ نے کھول دیا، سارے کے سارے جتنے بھی قیدی ہیں سارے قیدیوں کو آزاد کر دو اور ان کے بندھن کو بھی کھول دو۔ سارے قیدی ان کے بندھن کھول گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قافلہ والوں کی حالت کو دیکھ کر بے چین، بے قرار، اضطرابی کیفیت میں، ظہر کا وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بلال اذان دو۔ اذان دی گئی، اذان دینے کے بعد نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ خطبے میں فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو۔ اتقوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ حضور کا اشارہ تھا کہ تمہارے والد بھی ایک ہے، تمہاری ماں بھی ایک ہے، تمہارے والد آدم ہے علیہ الصلوۃ والسلام اور تمہاری اماں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضور نے یہ جملہ کہہ کر کے اشارہ کیا اس بات کی طرف، یہ جو ہمارے بھائی ننگے بدن آئے ہیں، جن کے پاس معمولی چادر ہے، معمولی کمبل ہے، جنہوں نے اپنے جن کے جسم پر ڈھانپنے کے لیے پورا کپڑا تک نہیں ہے، ایسا مت سمجھو کہ یہ ان کی غربت ہے، ان کی غربت ہماری غربت ہے، ان کا فقر و فاقہ ہمارا فقر و فاقہ ہے، ان کا دکھ ہمارا دکھ ہے، ان کی پریشانی ہماری پریشانی ہے۔ حضور نے اعلان فرمایا ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کے لیے انتظام کرو۔ تھوڑی ہی دیر میں صحابہ تو صحابہ تھے، مسجد نبوی میں دو ڈھیر لگ گئے کھانے پینے اور پہننے کی چیزوں کے، اور ایک آدمی درہم اور دنانیر پیسوں کا، روپیہ پیسوں کا ٹھیلا لے کر کے، اتنا وزنی ٹھیلا کہ جس سے اٹھایا نہیں جا سکتا، ایسا روپیوں کا ڈھیر لے کر کے پہنچ رہا ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں یہ منظر دیکھ کر کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ پہلے آپ غمزدہ تھے، لیکن جب دیکھا ان کی ضرورت پوری ہو چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ یہ کیا چیز تھی؟ دوسروں کی تکلیف دور ہو گئی، ان کی پریشانی دور ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نصیب ہوا۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گراں گزرتا ہے، حضور سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ ایسے نبی ہمیں ملے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنو، لوگوں کے لیے آسانیاں، لوگوں کے لیے رحمت بنو، زحمت نہ بنو۔ آج ہم نہ تو خود لوگوں کے کام آتے ہیں، دوسرے جو کام آتے ہیں ان میں بھی بیچ میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ کسی مسلمان کی تکلیف پر خوش نہ ہو،
صاف روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تظہر الشماتۃ، تم اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف پر خوش نہ ہو۔ ہمارا حال یہ ہے جب ہمارا مسلمان بھائی جس سے ہمارا آپس میں اختلاف ہے، اختلاف ہوتا ہے، مخالفت نہیں ہونی چاہیے، دونوں میں فرق ہے، ایک ہوتا ہے اختلاف اور ایک ہوتا ہے مخالفت۔ اختلاف تو رحمت ہے، میرا نظریہ کچھ اور ہو، میری تھنکنگ کچھ اور ہو، سامنے والے کی کچھ اور ہو، سب کی ایک جیسی نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کا رسپیکٹ ہونا چاہیے، مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ مخالفت نے اس امت کو برباد کر دیا ہے، آپس میں اختلاف ہو، مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم کیا ہے جس سے ہمارا آپس میں کچھ انبن ہوتا ہے یا آپس میں کوئی دلی رنجش ہوتی ہے، اس پر جب مصیبت آتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اچھا ہوا اس کا دماغ ٹھکانے لگ گیا۔ ارے عزیزو، روایت کے الفاظ ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تظہر الشماتۃ لاخیک، اپنے بھائی پر جو مصیبت آتی ہے اس پر خوش نہ ہو، کیوں؟ فیرحمہ اللہ، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اس مصیبت سے نجات دے دے، ویبتلیک، اور تجھے اس مصیبت میں گرفتار کر۔ کسی پر خوش نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کی یہاں خوشی کا موقع ہو، دوسروں کی خوشی میں خوش رہو۔ کسی کے یہاں اچھی، کسی کے بیٹی کا اچھا رشتہ ہو گیا باہر میں تو اس کو مبارکبادی دو، خوش ہو۔ ہمارے یہاں کیا ہے، تھوڑی سی آپس میں ہاں یہ بہت آگے بڑھنے لگ گیا ہے، اس کی بیٹی کا تو کسی اچھی جگہ رشتہ ہو گیا ہے، تو آپس میں ایک بات یاد رکھو، اللہ پاک نے اس کی تقدیر میں ایک نعمت لکھ دی تھی۔ کسی کی بیٹی کا اچھا رشتہ مل جائے، اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا تھا۔ اب ہم ناراض ہو کر کے کیا کرتے ہیں، اللہ کی تقدیر کا مقابلہ کرتے ہیں، اور جو اللہ کی تقدیر سے مقابلہ کرے اس آدمی کی ہلاکت اور بربادی میں کیا شک رہ جاتا ہے۔ دوسروں کی خوشیوں میں خوش رہو۔ کسی پر مصیبت آئے، تکلیف آئے، بیمار ہو جائے، اس کے لیے تسلی کے کلمات کہو۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی مصیبت میں ہو اور دوسرا مسلمان بھائی اس مصیبت کے موقع پر اس کے لیے تسلی کے کلمات کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ تسلی کے کلمات کہتا ہے بھائی فکر مت کر، یہ دنیا ہے، دنیا میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، پروفٹ اور لاس کا مالک، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ آج آپ کو نقصان ہوا ہے، انشاءاللہ اس کی بھرپائی، اس کی تلافی اللہ فرما دیں گے، ایسے کلمات کہتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس تسلی کے کلمات کہنے والے کو اس پر جو مصیبت آئی ہے اس مصیبت پر صبر کرنے والے کو جو اجر ملے گا اس تسلی کے کلمات کہنے والے کو اتنا ہی اجر ملے گا۔ جو کسی مسلمان بھائی کی عیادت کر لے، روایت میں حضرت انس اس روایت کے راوی ہیں، جو آدمی وضو کرے اور اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کر لے، وہ بیمار ہے اس کی بیمار کرسی کر لے، روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 70,000 فرشتوں کو کھڑا کر دیتے ہیں اور 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے ہیں۔ اگر اس بندے نے صبح کے وقت کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہے، شام تک اس کے لیے فرشتے رحمت کی دعا فرماتے ہیں، مغفرت کی دعا فرماتے ہیں۔ رات میں اس نے عیادت کی ہے، بیمار پرسی کی ہے، صبح تک اس کے لیے فرشتے مغفرت کی اور رحمت کی دعا فرماتے ہیں۔ کسی کی مصیبت، کسی کی تکلیف میں ان کو ساتھ دینا چاہیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ یاد رکھو، لوگوں کے لیے اگر تکلیفوں کا پہاڑ کھڑا کرو گے، من ضار ضار اللہ، جو کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو نقصان پہنچائیں گے، جو آدمی دوسروں کو تنگ کرے گا اللہ اس کو تنگ فرمائیں گے، اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے، اور جس کی زندگی کو اللہ تنگ کر دے پوری دنیا مل کر اس کو وسعت نہیں دے سکتی۔ اس لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے عزیزو، معاشرے میں
ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، عزیز و ہم معاشرے میں رہتے ہیں تو آپس میں اختلاف ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی نہ کوئی رنجش ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معاف کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرو۔ میں یہ کہہ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صفت عزیز علیہ ما عنتم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ایسی بابرکت ہے کہ امتی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس کا احساس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ اس پیغام کو عام کیا جائے۔ جس نبی کے ہم نام لیوا ہے اس نبی کی صفات ہمارے اندر بھی پیدا ہونی چاہیے۔ خیر مجھے وقت دیا گیا تھا 1:35-40 کے قریب وقت ہو رہا ہے۔ 2 صفات کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اب مضمون کو سمیٹ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس بیٹھنے کو سننے کو قبول فرمائے۔ میں ترجمہ کر دیتا ہوں آیت کریمہ کا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ یہاں تک تو ہماری بات بالکل کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب حریصٌ علیکم اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم 2 صفات باقی ہے۔ پھر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا تو اس کے اوپر بات ہوگی۔ حریص علیکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بھلائی کے بھوکے ہیں۔ کیا ترجمہ کیا ہے مفسرین، قربان چاہیے کیا ترجمہ۔ حریص علیکم، حضور کو امتی کی بھلائی کی دھن لگی ہوئی ہے، میرا امتی بھلائی کرنے والا کیسے بن جائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ یہاں آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توصیف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف ہے، اس کے مرحلے ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جس خدا نے اپنے آپ کو رؤوف اور رحیم کہہ کر کہا، وہی تعریف وہی صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن نے ذکر فرمائی، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور خصوصاً مؤمنین کے لیے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت بڑی ہی مشفق اور مہربان ہے، رحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری بھی اصلاح فرمائے۔ سیرت کا ایک باب آپ کے سامنے پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس باب کو قبول فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ اقدس میں خوش فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔